أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کہ اللہ رب العالمین نے ان رافضیوں کو اس دنیا میں ہی میں سزا دی. وہ لوگ چونکہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں سزا دی. اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو زخم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں اور اپنے آپ پر جو ظلم کرتے ہیں، یہی ان کی سزا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جلدی دے دیا، اور آخرت میں ان کے لیے اور بھی بدترین سزا ہے. تو معزز حاضرین، اتنے بدترین عقائد رکھنے والے لوگ ہیں یہ سنیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں. دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بعد تک کتنے صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے. لیکن کوئی آج ان کو یاد نہیں کرتا، کوئی ان کے شہادت میں ماتم نہیں کرتا، لیکن صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ آج سنیوں کے اندر چور دروازوں سے داخل ہو چکا ہے اور اس کی اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور کوئی عورت نوحہ کرے، ماتم منائے اور زور زور سے چیخ چیخ کر روئے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو گندک کا لباس اللہ پہنائے گا. گندک میچس کی تیلی پر جو بارود ہوتا ہے اس کا لباس اللہ اس کو پہنائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا، جس کی وجہ سے اس کو آگ اور زیادہ پکڑے گی اور زیادہ وہ عورت چلے گی. صرف یہ عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کا بھی یہی حکم ہے. نوحہ کرنے والے مردوں کا یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے. اور صرف یہی نہیں، وہ درع من جرب، کھجلی کا لباس اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے گا کل قیامت کے دن. صحیح روایت ہے. صرف یہی نہیں بلکہ 4 صدی ہجری کے شروعات میں نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. معزز حاضرین جمعہ، خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے. جس رب العالمین نے اس مہینے میں، ماہ محرم میں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کے لشکر پر اللہ تعالیٰ نے غلبہ اور جیت عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے دین کی خاطر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں جھیل کر اسلام کو، توحید کو اس دنیا میں عام فرمایا. بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. معزز حاضرین، یہ جو مہینہ ہے ماہ محرم، جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے ہم ماحول میں، معاشرے میں کچھ شر پسند لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو گالیاں دیتے ہیں، نہ جانے ان کو کیسے کیسے برے القاب سے پکارتے ہیں، بلکہ ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ منافق ہیں. ایسے برے برے عقائد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کچھ لوگ رکھتے ہیں. یقیناً یہ لوگ جن کو ہم رافضہ، شیعہ، اثنا عشریہ کے نام سے جانتے ہیں. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والے. ان کا نام شیعہ اس لیے رکھا گیا ہے، یا وہ لوگ اس لیے رکھے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اچھی بات ہے، صحیح دعویٰ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے، ان کے ارادے کچھ اور ہیں، جس کا میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس خطبے میں ذکر فرماؤں گا.
لیکن علماء نے کہا ہے کہ ان کو شیعہ نہیں بولنا چاہیے، ان کو رافضہ بولنا چاہیے۔ رافضہ یعنی انکار کرنے والے، وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کرنے والے ہیں، اسی لیے ان کو رافضہ کہتے ہیں۔ اس دنیا کے اندر جہاں جہاں روافض کی حکومت ہے، شیعہ کی حکومت ہے، یہ سب روافض اثنا عشریہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ وہ 12 اماموں پر ایمان رکھنے والے اور ان کی امامت کو ماننے والے اور ان کے امامت کو دین کا رکن قرار دینے والے لوگ ہیں۔ معزز حاضرین، اب ان کا پس منظر اور ان کی تاریخ سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ عام ہو گیا، لوگ مسلمان مومن اسلام کو عام کرتے گئے، پھیلاتے گئے اور مختلف ممالک اسلام کے دائرے میں آتے گئے، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جب کافروں نے دیکھا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، کفار اور مجوسیوں نے سوچا کہ ہم ان کے ساتھ لڑ کر اور ان کے ساتھ جنگ کر کے ہم جیت حاصل کریں گے۔ اس کے لیے بہت ساری کوششیں کی، لیکن کسی بھی جنگ میں ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ ہمیشہ وہ رسوا ہوتے رہے، ہمیشہ وہ ہار اور ذلت کا شکار ہوتے رہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس طرح سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے، قتال نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو قوم ہے یہ طاقتور قوم اور بہادر قوم ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ تو انہوں نے ایک پلان بنایا، ایک تدبیر بنائی کہ کیوں نہ ہم مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر ان کے اندر اختلاف ڈال کر، فتنے ڈال کر ان کو اندر سے کھوکھلا کریں گے اور ان کو کمزور کریں گے۔ لہٰذا اسی کا نتیجہ ہوا کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، ان کے دور خلافت کے آخر میں ان کے خلاف خروج اور بغاوت شروع ہوا، اور اس کو شروع کرنے والا عبداللہ بن سبا نامی ایک یہودی شخص تھا، جو لوگوں کو عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ورغلایا، اکسایا اور شر انگیزی لوگوں کے درمیان عام کیا۔ بالآخر عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا سبب بنا۔ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ خلافت پر آئے اور وہ خلیفہ بن گئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے ایک نیا لبادہ اوڑھا، ایک نیا لباس اپنے اوپر چڑھایا اور ایک نئی فکر لے کے آگے بڑھے۔ وہ فکر یہ تھی کہ اہل بیت سے محبت کرنا اور اہل بیت کے ساتھ اپنی جو دوستی ہے اس کو برقرار رکھنا اور ان کے ساتھ ہمدردی پیدا کرنا لوگوں کے درمیان۔ اس عقیدے کو لے کر وہ آگے بڑھے اور لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلاتے گئے۔ بات تو اچھی لگی، سارے لوگ مان لیے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت سے دشمنی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ سارے لوگ جانتے ہیں، سارے مسلمانوں کا یہ عقیدہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے دیکھے کہ لوگ ان کی طرف آتے گئے، لوگ ان کے قریب ہوتے گئے، تو انہوں نے آگے چڑھ کر ایک نیا فتنہ شروع کیا اور کہا کہ خلافت کے حقدار سب سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کا جو حق تھا خلافت کا وہ چھینا۔ پھر اور آگے بڑھے، انہوں نے یہاں تک بھی دعویٰ کر دیا کہ نبوت کے جو سب سے زیادہ حقدار تھے وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو علی رضی اللہ عنہ کو نبوت دینے کے لیے بھیجا، نبی بنانے اور پیغمبر بنانے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام غلطی کر گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، کیونکہ دونوں ہم شکل تھے، دونوں کے چہرے ملتے جلتے تھے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ کے پاس نہیں گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پھر یہیں تک نہیں رکے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے اندر الوہیت کے اوصاف موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں، اوصاف ہیں، وہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر موجود ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، غیب کو جان سکتے ہیں، ان کے پاس کرامتیں موجود ہیں۔ تو یہ بات جب علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی اور یہ فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا، ان کو سمجھایا، ان کو توبہ کروایا۔ وہ لوگ وہاں سے سمجھ کے چلے گئے۔ پھر بجانے کے بعد اپنی پرانی روش پر باقی رہے۔ علی رضی اللہ عنہ پھر دوبارہ انہیں بلایا، پھر انہیں سمجھایا، پھر ان کو چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ بلائے اور بلا کر ایک بہت بڑا گڑھا کھو دیا اور اس میں بہت بڑی آگ سلگائی اور سلگا کر بولے اس کے سامنے کھڑا کر کے، اگر اب تم توبہ نہ کرو گے اور اپنے عقیدے سے باز نہیں آؤ گے تو میں تم سب کو اس گڑھے کے اندر ڈال کر جلا دوں گا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنی بات پر، اپنے عقیدے پر، وہ لوگ ہٹ دھرم تھے، قائم رہے اور مصر رہے۔ تو آخر کار علی رضی اللہ عنہ ان سب کو اس گڑھے میں ڈال کر جلا دیے، ان سب کو جلا دیا علی رضی اللہ عنہ۔ جلتے وقت بھی ان لوگوں کا یہی عقیدہ تھا، ان لوگوں کے نعرے یہی تھے کہ نعوذ باللہ علی رضی اللہ عنہ اللہ ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے اندر الوہیت کے اوصاف اور صفات موجود ہیں۔
آپ ایک بات بنیادی طور پر یہودیوں کے بارے میں یاد رکھیے، یہ جو شخص تھا عبداللہ بن سبا، یہ ایک یہودی تھا، وہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو کمزور کرنے، اندر سے کھوکھلا کرنے اور مسلمانوں کے صفوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے جو کوشش کیا، یہ اس وقت کوئی نئی بات نہیں تھی، بلکہ مسیحیت اور عیسائیت کو جن لوگوں نے بدلا، اس میں جو تحریف کیے، اس میں جو کفریہ اور شرکیہ عقائد کو ایڈ کیا اور داخل کیے، وہ بھی ایک یہودی آدمی تھا۔ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب ان کے متبعین اسلام کو پھیلاتے گئے، توحید کو عام کرتے گئے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے گئے، تو ان لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ تو اس میں سے ایک شخص تھا جس کو بولس کے نام سے آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لوگ یاد رکھتے ہیں، آج بھی عیسائی اس کو بہت بڑا امام مانتے ہیں اپنا۔ اس نے کیا کیا؟ یہودی تھا، وہ عیسائیت میں داخل ہوا، عیسائیت کے اندر آ کر تحریف کیا، اس میں کفریہ، شرکیہ اور غلط عقائد کو داخل کیا، اور اس طرح سے عیسائیت ایک غلط راستے پہ چلی گئی۔ انہوں نے اسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا، تو اسلام کو بدلنے کی اور اس کے عقائد کو بگاڑنے کی اور مسلمانوں میں فتنہ ڈالنے کی جو ایک کوشش تھی، اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی، اور کامیاب ہوئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد سے دیکھو آج مسلمانوں میں، دنیا میں اگر آپ مسلمانوں میں دیکھیں گے تو حق کو ماننے والے، حق پر چلنے والے مسلمان کم ہیں۔ باطل پرست، قبر پرست، شرک کو ماننے والے اور شرک کے راستے پر مزار پرستی کرنے والے، صحابہ کو گالی دینے والے اور نعوذ باللہ ایسے برے برے عقائد رکھنے والے آج مسلمانوں میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور بکثرت ہے۔ تو معزز حاضرین، اس طرح سے شیعہ اور روافض کی تاریخ شروع ہوتی ہے، اور ان کے جو عقائد ہیں اتنے بدترین ہیں کہ اگر آپ سنیں گے تو آپ خود تعجب میں رہ جائیں گے کہ ان کے کتنے بدترین عقائد ہیں، ان کے کتنے بدترین جرائم ہیں تاریخ کے اندر، انہوں نے کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب کیا سنیوں کے ساتھ۔ آج دیکھتے ہیں ہم کہ بعض ہمارے مسلمان، ان کو نہیں معلوم رہتا ہے، وہ انجانے میں نہ جانتے ہوئے شیعہ کے ساتھ اتحاد کی بات کرتے ہیں، ان سے محبت کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں، اور ان کو اپنے صفوں میں لانا چاہتے ہیں اور اتحاد اور اجتماعیت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ آپ اگر ان کے عقائد سنیں گے تو آپ خود تعجب میں رہ جائیں گے۔ ان کے عقائد میں سے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ کے اندر الوہیت کے صفات موجود ہیں، وہ اللہ رب العالمین ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ بلکہ اور دوسرا عقیدہ جو میں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے لائق نہیں تھے، نبوت کے لائق نہیں تھے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام غلطی سے علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ان کو نبوت عطا کیے، ان کے پاس وحی کو، اللہ کی وحی کو لائے۔ تو صرف یہی نہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے ان کے ایمان کا اور ان کے عقیدے کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان کے جو 12 امام ہیں، علی، حسن، حسین، علی بن حسین، محمد الباقر، جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد جواد، علی بن محمد الحادی، محمد بن حسن العسکری، جن کو وہ مہدی منتظر کے ایمان ان کے بارے میں رکھتے ہیں کہ آنے والے ایک مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یہی ہے، کون؟ محمد بن حسن العسکری۔ تو ان پر جو ایمان لاتا ہے، ان کی جو امامت کو مانتا ہے، وہی مسلمان ہے۔ جو ان کی امامت کو نہیں مانتا، جو ان کے بارے میں ایمان نہیں رکھتا، وہ نعوذ باللہ من ذالک کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف کچھ صحابہ کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہو گئے، سارے صحابہ مرتد ہو گئے۔ وہ کچھ صحابہ کون تھے؟ جو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، وہی سب مسلمان ہیں، باقی سب جتنے بھی ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، اور جتنے بھی صحابہ ہیں سب کافر ہیں اور سب مرتد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب مرتد ہو گئے، نعوذ باللہ۔ صرف یہی نہیں، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کا اتنا بدترین عقیدہ ہے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ زانیہ مانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کو قبر سے اٹھا کر ہم قیامت کے قریب ان کو رجم کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مدینے کے اندر ایک مسجد ہے جس کو 7 مساجد کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 خیمے بنائے تھے، وہاں 7 مختلف جگہوں پر صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک خیمہ تھا عائشہ رضی اللہ عنہ کے نام سے، جس کو بعد میں مسجد بنا کر مسجد عائشہ رکھا گیا۔ تو جیسے ہی اس مسجد کے پاس، اس خیمے کے پاس آتے، وہ پیشاب کرتے، نعوذ باللہ تھوکتے اور اس کی توہین کرتے، صرف اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی جنگ ہوئی تھی علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، جنگ جمل، تاریخ میں ابھی بھی موجود ہے۔ جنگ جمل ہوئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا اپنا ایک موقف تھا، علی رضی اللہ عنہ اپنا ایک موقف رکھتے تھے۔ اب صحابہ ہیں، ان کے بارے میں ہم زبان کھولیں، اتنی ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں، ہم اتنے لائق اور فائق نہیں کہ ہم صحابہ کے آپسی اختلافات کو بنیاد بنا کر کسی کو سچ بولیں، کسی کو غلط بولیں، کسی کو اچھا بولیں، کسی کو برا بولیں۔
تو اسی لیے وہ اتنی توہین کرتے تھے اور ان کے بارے میں اتنے برا عقائد اسی لیے رکھتے ہیں۔ جب بعد میں سعودی حکومت نے دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی توہین ہو رہی ہے تو انہوں نے سارے مساجد کو منہدم کر دیا اور ایک مسجد بنائے جس کا نام مسجد عائشہ رکھے۔ دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہا کی تعظیم کے طور پر انہوں نے اس مسجد کا نام ہی مسجد عائشہ رکھا، لیکن آج بھی اس مسجد کو سبع المساجد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سبع المساجد یعنی 7 مسجدیں جہاں پر ایک وقت 7 مسجدیں رہا کرتی تھی۔ تو اتنے بدترین اور گندے عقائد رکھنے والے یہ شیعہ ہیں، اور ان کے عقائد میں سے ایک بدترین عقیدہ یہ ہے کہ تقیہ ہے۔ تقیہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دین کے 10 حصے اس میں سے 9 حصے تقیہ ہے اور 1 حصہ باقی سب دین ہے۔ اور تقیہ کیا ہے؟ تقیہ یہ ہے کہ ہم سنیوں کے ساتھ اور جو بھی ہمارے دشمن ہیں، جیسے صحابہ کو دشمن مانتے ہیں، سنیوں کو دشمن مانتے ہیں، ان کے پاس جب ہم ملاقات کریں گے، ان سے جب ہم آپس میں بات چیت کریں گے یا ان سے جب ہم تعلق رکھیں گے تو بظاہر ہم اتحاد کی بات کریں گے، محبت کی بات کریں گے، ہم ان کے ساتھ ایک رہنے کی اور اجتماعیت کی بات کریں گے، لیکن جب پیچھے جائیں گے تو ہم اپنے عقیدوں پر باقی رہیں گے، ہم اپنے جو ایمان کا حصہ ہے اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو گویا شیعوں کے پاس جھوٹ بولنے اور نفاق کا شرعی لائسنس موجود ہے۔ منافق بننے اور جھوٹے بننے کا شرعی لائسنس شیعہ کا مذہب انہیں دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدۃ الرجعہ، دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب سارے ان کے امام زندہ ہوں گے اور سارے صحابہ جن کو وہ دشمن مانتے ہیں وہ بھی زندہ ہوں گے، اور یہ ائمہ صحابہ کے خلاف جنگ کریں گے اور سارے انبیاء کو بھی زندہ کیا جائے گا، اور سارے کے سارے انبیاء اور رسول ان اماموں کے علی رضی اللہ عنہ کا فوج بن کر علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر جنگ کریں گے۔ دیکھیں کتنا برا عقیدہ ہے صحابہ کی توہین، انبیاء کی توہین، رسولوں کی توہین۔ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر سارے انبیاء فوج بن کر صحابہ کے خلاف جنگ کریں گے۔ اور انہیں صرف یہی نہیں بلکہ ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ عقیدۃ الوصیہ، وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو کوئی خاص وصیت کی ہے، اور یہ بات بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت زیادہ عام ہو گئی، بہت زیادہ پھیل گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری زندگی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود پہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کوئی خاص وصیت نہیں فرمائے۔ اور یہ بات علی رضی اللہ عنہ خود انہوں نے بتایا۔ علی رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا، لوگوں نے پوچھا کہ علی، لوگوں کے درمیان ایک بات بہت زیادہ عام ہے، ایک چرچا چل رہا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر کوئی وصیت کی ہے، خلافت کی وصیت کی ہے، خلیفہ ہونے کی وصیت کی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جگہ پر، کہ یہ بات سچ ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا والذی فلق الحب وبرأ النسمہ، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو کھولا اور انسانوں کو، جانداروں کو پیدا کیا، اس اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی، صرف یہ وصیت کی میرے پاس کہ 4 چیزوں کو تم ہمیشہ یاد رکھنا، یا 4 چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ پھر فرمایا کیا وصیتیں ہیں؟ لعن اللہ من لعن والدی، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض۔ وہ 4 چیزیں یہ ہیں کہ جو اپنے والدین کو لعن طعن کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو شخص کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جو شخص زمین کے نشانات مٹا کر دوسروں کی زمین کو ہڑپ لے، دوسروں کی زمین کو اپنے قبضوں میں لے لے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ صرف یہ 4 باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی، اس کے علاوہ کوئی زائد بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں بتائی ہے۔ کون بول رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ خود بول رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی وصیت نہیں کی، اور علی رضی اللہ عنہ کے لیے کوئی خاص وصیت یا کوئی خاص رازدانہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو نہیں بتائی۔ اور اسی طرح ان کے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ ہمارے پاس جو قرآن ہے وہ ناقص ہے، وہ قرآن ناقص ہے اور اس میں صحابہ نے تحریف کر دی ہے، اس کو صحابہ نے بدلا ہے۔ وہ قرآن جو 1400 سال سے لے کر آج تک پوری دنیا کی دشمن طاقتیں مل کر بھی ایک حرف نہیں بدل سکیں، اس کے بارے میں ان کا یہ بدترین عقیدہ ہے کہ صحابہ نے اس کو بدل دیا اور یہ قرآن ناقص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان 30 پاروں کے علاوہ بھی اور زیادہ قرآن ان کے پاس ہے، شیعوں کے پاس، جس کو انہوں نے اپنے عقائد کے، جس میں ان کے عقائد موجود ہیں، اور اپنے عقائد کی تائید کے لیے انہوں نے ان آیتوں کو گھڑ لیا ہے۔ تو ایسے بدترین عقائد کے یہ حامل ہیں۔ اور اسی طرح
قبر پرستی کو سب سے پہلے شروع کرنے والے، اس دنیا میں سب سے پہلے قبر پرستی کے عقیدے کو عام کرنے والے یہی شیعہ ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص ائمہ کی قبر کی زیارت کرے گا، جو ان کے 12 ائمہ ہیں، 12 امام ہیں، ان کے قبروں کی زیارت کرے گا، وہ کعبۃ اللہ کے حج سے بھی زیادہ اہم اور افضل ہے۔ اور جو شخص علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کو ہر قدم کے بدلے میں ایک حج مقبول اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ملتا ہے، ایک قابل قبول صحیح حج صحیح عمرہ کرنے کا ثواب ملتا ہے ہر قدم کے بدلے میں جو علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اور اس کو 1,00,000 شہیدوں کا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کو علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ اس کو جو قبر علی رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں یہ ثواب اس کو ملے گا۔ ایسے بدترین عقائد ہیں ان کے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جو شخص حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرتا ہے، گویا اس نے اللہ کی زیارت کیا عرش کے پاس، اس نے اللہ کی زیارت کیا عرش کے پاس۔ نعوذ باللہ، ایسے بدترین عقائد رکھنے والے لوگ کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی ان کو مسلمان بولتا ہے تو پھر ہمیں اس کے ایمان پر شک کرنا چاہیے، یا پھر وہ شخص اتنا جاہل ہے، اتنا نادان ہے کہ اس کو کچھ بھی تاریخ کے بارے میں، شیعہ کے عقائد کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں۔ اور یہ بات میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، یہ بات کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں حوالے کے ساتھ موجود ہیں۔ شیعہ کی کتابوں میں باقاعدہ طور پر جلد نمبر، صفحہ نمبر کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے ان کے عقائد کو اجاگر کیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ لوگ کتنی بدترین قوم ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ اگر کسی مسلمانوں کو، سنیوں کو کسی سے نقصان پہنچا تو وہ شیعہ ہے، اور ان کے دیکھو بدترین جرائم میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سنیوں کا یہ عقیدہ، ان کے عقائد میں سے سنیوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ نجس ہیں، کافر ہیں اور جہنمی ہیں، اولاد الزنا ہیں، خنزیر سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور وہ حرمین شریفین کے پاس جب حج کے لیے، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر سنیوں کے خلاف بد دعا کرتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، اور ان پر ایسے مظالم ڈھالے ہیں، ایسے ظلم کے واقعات موجود ہیں، آپ سن کر دنگ رہ جائیں گے۔ لہٰذا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے تو ایک شخص ابو لؤلؤ فیروز آتا ہے جو مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا یہ شخص تھا۔ وہ آیا، یہ خنجر لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے سینے میں، ان کے پیٹھ پر وار کیا، اور عمر رضی اللہ عنہ اسی وار کے بعد ان کی شہادت بھی ہوئی۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج بھی ایران کے اندر اس بدترین آدمی اور عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے اس خبیث کے لیے مزار بنا ہوا ہے۔ آج بھی مزار موجود ہے، جس مزار کا نام ہے بابا شجاع الدین ابو لؤلؤ فیروز کے نام سے آج بھی وہ مزار ہے، اور وہاں پر ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف لعنت کے نعرے لکھے گئے ہیں، اور اس کو وہ بہت بڑا ماما مانتے ہیں جس نے عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جو شہید کیا گیا اس میں بھی انہی کا ہاتھ ہے۔ یہی لوگ کچھ لوگوں کو ابھارے، ورغلائے، جس میں بعض صحابہ بھی شامل ہو گئے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے خلاف خروج کیے، ان کو ایک گھر میں قید کیا اپنے آخری زندگی میں، اور ان کو شہید کر دیے۔ صرف یہی نہیں بلکہ علی رضی اللہ عنہ کو جو شخص قتل کرنے والا تھا عبد الرحمن بن ملجم تھا، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک یہودی آدمی تھا، وہ ایک یہودی شخص تھا، لیکن بعض تاریخی حوالوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ بھی دراصل علی رضی اللہ عنہ کا ایک زمانے میں محبت کرنے والا، یا پھر ان کے جو عقائد رافضہ کے ہیں، شیعہ کے ہیں، اس کو ماننے والا تھا۔ اور حسین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا تو ہم جانتے ہیں، جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے کربلا کے بارے میں نعوذ باللہ ایسے باتیں بولتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی برا بھلا بولتے ہیں، جو کہ کاتب وحی ہیں، اسلام کے سچے خلیفہ ہیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کو بھی برا بھلا بولتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو مرتد اور کافر کہتے ہیں۔ اور آپ کو اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو تاریخ کچھ اور نظر آئے گی۔ جو حکومت بنی امیہ کی تھی یزید کے خلاف، حسین رضی اللہ عنہ کو ورغلا کر جب یہ رافضی شیعہ لوگ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے اور میدان کربلا میں جب پہنچے تو یہی لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور بالآخر حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہونا پڑا اور انہیں شہادت نصیب ہوئی۔ حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں سارے مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ آپ
نواسے رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ریحانہ, آپ کا پھول قرار دیا, اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا. یہ سب اپنی جگہ پر ہے, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہمارے دل میں ان کا محبت ہے, ہم ان پر ایمان لاتے ہیں, اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص آل بیت سے محبت کرتا ہے وہ مومن ہے, جو آل بیت سے دشمنی کرتا ہے وہ کافر ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ سب عقائد اپنی جگہ پر, لیکن حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کا جو سبب بنے یہ وہی لوگ تھے جو ان کے ساتھ آئے تھے, میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے. اور آج دیکھیے 1400 سال گزر چکے ہیں, حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے وہ مظلوم تھے, ٹھیک ہے اپنی جگہ پر ہے, لیکن آج بھی نوحہ کرنا, ماتم کرنا, تعزیے لگانا, یا پھر ایسے غلط جو عقائد ہیں آج کے دن, جو سبیلیں بانٹنا, مٹھائیاں تقسیم کرنا اور دیگر شر کے کام کرنا, یہ سب اسلام اس کی کہاں تک اجازت دیتا ہے؟ اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت موجود ہے؟ اگر آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر بعد تک کتنے صحابہ شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے, مصعب بن عمیر جیسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے, لیکن کوئی آج ان کو یاد نہیں کرتا, کوئی ان کے شہادت میں ماتم نہیں کرتا, لیکن صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. یہ آج سنیوں کے اندر چور دروازوں سے داخل ہو چکا ہے, اور اس کی اسلام کوئی اجازت نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها, اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور کوئی عورت نوحہ کرے, ماتم منائے اور زور زور سے چیخ چیخ کر روئے, اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا اور اس کو گندک کا لباس اللہ پہنائے گا. گندک میچس کی تیلی پر جو بارود ہوتا ہے اس کا لباس اللہ اس کو پہنائے گا اور اس کو جہنم میں ڈال دے گا, جس کی وجہ سے اس کو آگ اور زیادہ پکڑے گی اور زیادہ وہ عورت چلے گی. صرف یہ عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کا بھی یہی حکم ہے. نوحہ کرنے والے مردوں کا یہ سزا ہے, یہ عذاب ہے. اور صرف یہی نہیں, وَالدِّرْعُ مِنْ جَرَب, کھجلی کا لباس اللہ تعالیٰ ان کو پہنائے گا کل قیامت کے دن. صحیح روایت ہے. بعض ائمہ کہتے ہیں, بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان رافضیوں کو اس دنیا ہی میں سزا دی. وہ لوگ چونکہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا ہی میں سزا دی, اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو زخم کرتے ہیں, اپنے آپ کو مارتے ہیں اور اپنے آپ پر جو ظلم کرتے ہیں, یہی ان کی سزا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جلدی دے دیا, اور آخرت میں ان کے لیے اور بھی بدترین سزا ہے. تو معزز حاضرین, اتنے بدترین عقائد رکھنے والے لوگ ہیں یہ سنیوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں. صرف یہی نہیں بلکہ 4 صدی ہجری کے شروعات میں قرامطہ بلکہ ایک بہت بڑا فرقہ تھا, ان کی حکومت تھی کچھ جگہوں پر. ان لوگوں نے جو شیعہ کی رافضہ کی ایک جماعت تھی, انہی کا ایک گروہ تھا. ان لوگوں نے کیا کیا, کعبۃ اللہ پہنچے, نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیے اور بولے, کہاں ہیں ابابیل کے پرندے جو ایک زمانے میں کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے آئے تھے, آج کیوں نہیں آتے؟ صرف یہی نہیں, 8 ذی الحجہ کو مقام مینا میں گئے اور جتنے حاجی تھے لاکھوں کی تعداد میں سارے حاجیوں کو قتل کیا اور شہید کیا. صرف یہی نہیں بلکہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اور وہاں سے حجر اسود اٹھا کر لے گئے اپنے پاس. کعبۃ اللہ کے اندر 20 سال تک حجر اسود نہیں تھا, 20 سال تک حجر اسود سے خالی تھا کعبۃ اللہ. کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں؟ بعد میں کوششیں ہوئیں, ان کوششوں کے نتیجے میں بعد میں حجر اسود کو لایا گیا, بعد میں کچھ ٹکڑے ملے تو وہاں لا کر لگا دیے گئے. آج بھی دیکھیں گے جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, عمرے کے لیے جاتے ہیں, حجر اسود مکمل طور پر وہاں موجود نہیں ہے, وہاں پر آج بھی حجر اسود کے کچھ ٹکڑے جوڑ کر وہاں لگائے گئے. تو ایسے عقائد رکھنے والے, مسلمانوں کے خلاف اتنا ظلم اور بربریت کرنے والے لوگ, کچھ سال پہلے ملک شام کے اندر, سیریا کے اندر بشار الاسد جو فرقہ نصیریہ کا ماننے والا اور اس کا معتقد تھا, اور نصیریہ یہ روافظ کی ایک جماعت ہے, ایک رافضہ کا ایک فرقہ ہے. وہ لوگ کتنے مسلمانوں کو شہید کیے, کتنے مسلمانوں کو مارے, کتنے شہر ویران کر دیے, لاکھوں کے مسلمان بے گھر ہو کر ملک چھوڑ کر چلے گئے. تو ایسے سب اس تاریخ کے اندر انہوں نے ظلم و بربریت اور ظلم کی ایک نئی داستان انہوں نے تحریر کی, اور اتنا ظلم مسلمانوں پر آج تک کسی نے کیا جتنا کہ ان رافضیوں نے, شیعوں نے کیا. لیکن آج بھی کچھ لوگ ہیں ہمارے مسلمان نہیں جانتے, انجانے, ایران سے ہمدردی کے دعوے کرتے ہیں, سعودی عرب کو برا بھلا کہتے ہیں, نعوذ باللہ.
یہ حقیقت میں ان کی نادانی ہے، ان کی لا علمی ہے. بلکہ ان سب فتنوں کے پیچھے جو لوگ تھے وہ ایران تھا، وہ وہی رافضہ تھے جو وقت آنے پر مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کی بات کرتے ہیں، اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات کرتے ہیں. اب یہ سب چیزیں مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر مسلمان نہیں جانتے ہمارے. تو وقت آنے پر ہمدردی اور اجتماعیت کی بات کرتے ہیں، لیکن پیچھے جا کر انہی کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کو قتل کرنے، ان کے خلاف جنگ کرنے. یمن کے اندر بھی آپ جانتے ہیں، یمن کے اندر جو حوثی رافضہ ہیں ابھی بھی وہ لوگ وہاں پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، لاکھوں مسلمانوں کو ہزاروں بے گھر کر دیے اور وہاں پر پوری حکومت کو برباد کر کے وہ ساری حکومت کو اپنے کنٹرول میں لیے. تو یہی رافضہ کا یہ ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے ستائیں، پریشان کریں، ان کو کسی نہ کسی طرح سے ان پر ظلم ڈالیں، ان کو قتل کریں، کیونکہ ان کو پیدا ہی کیا گیا قتل کرنے کے واسطے. وہ ہمارے غلام ہیں، یہ ان کے عقائد ہیں. ان عقائد کو آپ پہچانو اور ان عقائد کو آپ جانو اور ایسے لوگوں کے خلاف ہمدردی کی بات نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حق پہچاننے اور حق کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و اسلام کی حالت پر زندہ رہنے اور توحید پر، انبیاء اور صحابہ سے محبت کرنے والے، آل بیت سے محبت کرنے والے بنا کر اللہ تعالی ہم سب کو اس دنیا میں زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمیں خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم.